السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وعلیکم وکفا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. آج ہم پڑھنے والے ہیں باب نواقض الوضو کا دوسرا حصہ، اور اللہ نے چاہا تو اس باب کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. باب نواقض الوضو کو کچھ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء، جسے قے پہنچے، او رعاف یا نکسیر پھوٹے، او قلس یا کچا کھانا اگل دے، او مذی یا مزی آ جائے، فلینصرف تو وہ پھر جائے، نماز کو ختم کر دے، فلیتوضأ تو وہ وضو کرے، ثم لیبنی پھر وہ بنیاد رکھے، علی صلاتہ اپنی نماز پر، وہوا جبکہ وہ فی ذالک اس دوران لا یتکلم بات چیت نہ کرے. اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ جو بات ہے اس میں ذکر کیا گیا قے، نکسیر اور اسی طرح نیم پختہ کھانا اگل دے یا مزی آ جائے، یعنی ایک، دو، تین اور چار چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے. تو ایسے انسان پر کیا لازم ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے، پھر جائے وضو کرے جا کر، اور پھر نماز پر بنیاد رکھے. اگر اس نے نماز توڑنے سے لے کر نماز شروع کرنے تک اس نے کوئی گپ شپ نہیں کی، بات چیت نہیں کی، تو پھر وہ اسی پر بنیاد رکھے گا. باب کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کا کیا تعلق ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ کہ یہ ساری چیزیں جن کا جہاں ذکر ہوا ہے یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. جی، اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو پھر یہ نواقض وضو میں شامل ہوتے، لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہے، امام احمد وغیرہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. البتہ مزی جو ہے یہ ناقض وضو ہے، اس پر پہلے ہم بات کر چکے ہیں. بقیہ جو چیزیں ہیں، قے ہو، رعاف ہو، قلس ہو، یہ ساری چیزیں نواقض وضو میں سے نہیں ہیں. یہاں 3 نمبر پر حاشیہ ہم دیکھتے ہیں. جی، انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا، اور بلکہ کہا ہے کہ تمام ائمہ نے اس روایت کے ضعف پر اتفاق کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا ضعیف روایت تو حجت نہیں ہوتی. تو یہاں پر ایک بات جو بھی آپ نے فرمائی نا کہ یہ ساری چیزیں نواقض وضو میں سے نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے ثم لیبنی علی صلاتی، یہ بات بھی درست نہیں ہے. اصلاً تو روایت ہی صحیح نہیں، روایت میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ پھر سارے کا سارا ہی صحیح نہیں ہوگا. اصل کیا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی دوران نماز چلے جائے تو اصل کیا ہوتا ہے، 2 رکعتیں آدمی نے پڑھی اور آدمی کا وضو جاتا رہا، اب وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے دوبارہ سے پوری نماز پڑھے گا. جی، دوبارہ سے وہ ساری نماز پڑھے گا. شیخ صاحب یہاں ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک بندہ مریض ہو، جہاں یہ تو ویسے پہلے بات ہم کر چکے ہیں کیونکہ یہاں تو ذکر ہے نا مزی کا، تو اس کا مطلب ہے یہاں اس حدیث کے مطابق تو جو ہے نا وضو نہیں، یعنی کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا اگر اس کو نماز کی حالت میں مزی آ گئی ہے، کیونکہ وہ تو بیمار ہے پہلے ہی. اس حوالے سے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کو یعنی کہ یہ بیماری ہو مزی آنے کی، تو اس کو اگر نماز کی حالت میں آ گئی ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ نماز تو نہیں توڑے گا نا، وہ تو نماز جاری رکھے گا. روایت ضعیف ہے اس لیے؟ نہیں ویسے بھی اگر کسی کو پرابلم ہو اس حوالے سے تو اچھا، اس کے حوالے ٹھیک ہے، الگ سے آپ کہہ رہے ہیں.
تو ٹھیک ہے، جی وہ جس طرح یعنی پیشاب کے قطرات والے کا حکم ہے جی جی اسی طرح اس کا بھی حکم ہوگا. اب دیکھیں نا، پیشاب کے قطرات کے ساتھ بھی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی یہی معاملہ سیم استحاضہ کا بھی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے اس میں وضو کے حوالے کے سبیلین سے جو چیز نکلے وضو کے لیے وہ ناقض ہے. لیکن یہ تو خاص مرض والا آدمی ہو گیا نا، یہ جی خاص مرض والی عورت ہوگی. یہ طلق بن علی کی روایت ہے، اگرچہ یہ بھی سندن ضعیف ہی ہے. فَلْيَنْصَرِفْ تو وہ پھر جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ وہ وضو کرے گا، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ نماز کا وہ شیخ، اعادہ کرے گا، نماز دوبارہ لوٹائے گا. تو بات السلام سمجھ آنے والی علیکم. بھی یہی ہے اصولی طور پر بھی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اسی سلسلے میں میرا ایک سوال ہے. میری جو وائف ہے ان کو الرجی ہے کولڈ یوٹیکیریا. تو اگر وہ پانی کے ساتھ کرتی ہے، چاہے ٹھنڈا ہو یا گرم پانی ہو، تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے اور ان کو ڈیتھ کا بھی خطرہ ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، غسل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ نماز میں وضو کی ضرورت پڑتی ہے. تو کیا وہ وضو وغیرہ سکپ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا متبادل؟ جی مرض کی صورت میں نا ہاں جی، ہاں جی، اجازت بالکل ہے ان کو. جی جی تیمم وغیرہ کی. جی، تھینک یو شیخ. اللہ اکبر کبیرہ. جی، ان کے لیے اگر دعا بھی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ان سمیت جتنے اہل اسلام بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. آمین جی، آمین. جی وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. اچھا اس سے پہلے نا مجھے یاد آیا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ نقصیر کے حوالے سے رعاف جو ہے، نقصیر ہی نہیں اس کے علاوہ بھی ان کا یہ بڑا تفصیلی ایک موضوع ہے کہ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کا جو خون ہے یہ بھی تو نجس ہے. تو جسم کے کسی حصے سے بھی اگر خون نکل آئے تو اس کے ساتھ وضو باطل ہو جائے گا. اس کے متعلق ان کے پاس جو دلیل ہے خصوصی طور پر قے کے حوالے سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو جامع ترمذی میں روایت ہے، آپ نے قے کی تو پھر آپ نے دوبارہ وضو کیا، یہ ان کے پاس دلیل ہے. تو اس کے متعلق ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، فعل نبوی جو ہے، فعل نبوی یہ استحباب پر تو دلالت کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے استحباب پر، لیکن وجوب پر نہیں. وجوب کے لیے الگ سے واضح قرینہ ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح جو نقصیر وغیرہ کی بات ہے تو اس حوالے سے وہ جو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا جو صحیح بخاری وغیرہ میں واقعہ ملتا ہے، تیر لگا نماز جاری رہی، یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ خون نکلنے کے ساتھ نماز نہیں ٹوٹتی ہے. اور قلس کا تو معاملہ ہی اور ہے، قلس کا تو معاملہ ہی اور ہے. قے سے بہت ہلکی چیز ہے، یہ قے تو ہوتا ہے نا منہ بھر کے آپ کے معدے سے وہ چیز نکل آتی ہے، آپ وہ باہر نکالنا پڑتی ہے. قلس میں بسا اوقات جو ہے نا آپ ڈکار لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کوئی ہچکی نما لگتی ہے تو ہلکا سا کھانا منہ میں آ جاتا ہے جو بھی آپ نے کھایا ہی ہوتا ہے، تو بسا اوقات اس کو کوئی باہر نگل بھی لیتا ہے، یعنی اندر نگل بھی لیتا ہے اور کبھی کبھار کوئی باہر اس کو تھوک بھی دیتا ہے. تو قلس کا حکم قے سے بہت کم ہے. تو بعض اہل علم کا اس کو نواقض وضو میں شمار کرنا یہ درست نہیں ہے، باقی ان کی اپنی رائے ہے. جی ایک آدمی اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتوضأ من لحوم الغنم، کیا بکری کے گوشت سے میں وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ان شئتا، اگر چاہو تو کر سکتے ہو. اس نے کہا اتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت سے میں وضو کروں؟ آپ نے فرمایا نعم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو بالکل اپنے مفہوم میں واضح ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اونٹ کا جو گوشت کھانا ہے یہ نواقض وضو میں شامل ہے. بعض لوگوں کا یہاں کہنا یہ ہے
کہ یہ بھی نواقض میں شامل نہیں. اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی آخر میں آپ نے جو فرمایا تھا وہ یہ تھا، الوضو ترک الوضو مما غیرت النار، جو چیز آگ پر پکتی ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ جو چیز بھی آگ پر پکے اس سے وضو کرو. پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو نہ کیا جائے. تو بعض لوگ اسی کو لے کر، تو یہ اونٹ کے گوشت یہ بھی چونکہ آگ پر پکتا ہے، اس کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے. وہ عام ہے اور یہ خاص ہے، خصوصی طور پر اس کا الگ سے حکم آ گیا. لہذا اونٹ کا گوشت کھانے والا اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ وضو کرے. اچھا، اگر تھوڑا سا گوشت کھا لیتا ہے اونٹ کا تو بھی ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے، کیونکہ یہاں حدیث میں اس کی کوئی مقدار ذکر نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے گوشت، ایک اس کے علاوہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہوں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہوں گی. اس کی بڑی واضح مثال ہے، قرآن میں تو لحم الخنزیر سے منع کیا گیا نا. تو کیا خنزیر کی باقی جو چیزیں ہیں خاص گوشت کے علاوہ وہ ساری کیا حلال ہوں گی؟ اس کا چمڑا یا دیگر چیزیں ظاہر ہے وہ بھی حرام ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس سے وضو کیا جائے تو وضو کیا ہی جائے گا، خواہ کسی نے اس کی کھال جو ہے چمڑا ہے وہ کھایا یا گوشت کی کوئی قسم کھائی، پھر کچا گوشت کھایا یا پکا کر کھایا، تھوڑا کھایا زیادہ کھایا، یہ ساری صورتیں اس میں شامل ہوں گی. اب رہی بات کہ اس کی کوئی علت بھی ہے، کوئی بتا سکتے ہیں کیا علت ہے؟ علت مطلب کیا ہوتا ہے شیخ؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی باقی بھی تو گوشت ہوتا ہے نا. جی شاید یہ زیادہ گرم ہوتا ہے اس سلسلے میں شاید. گرم ہوتا ہے؟ اگر یہ گرم ہوتا ہے تو وہ تو بیل کا بھی بہت گرم ہوتا ہے. سوری سوری. جی کوئی اور بتائیں. نہیں نہیں، آپ شرمایا نہ کریں، جو ذہن میں بات ہو نا وہ بتایا کریں. خاموش شیخ رہنا صاحب یہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ بولنا چاہیے. شیخ صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی حکم ہے اس میں علت کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو بھی حکم ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سمعنا و اطعنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، علت ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ہے نا اس کی علت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے. تو یہ جب بندہ کھاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا یعنی کہ شیطانی قوت آتی ہے اس بندے کے اندر. تو شیطان جو آگ سے بنا ہے تو وضو کرے تو یہ وہ کہتے ہیں اس حوالے سے. اس کو ان کا قول قرار دینے کی بجائے نا، یہ آپ جی کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے المکتبۃ ہاں جی الشاملہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اصل جو پہلی بات آپ نے فرمائی ہے نا وہ بات جی یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کے سارے مسائل بغیر علتوں کے تسلیم کرنے ہیں. لیکن اس کے متعلق جو حجت اللہ البالغہ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب، وہ یہی اسرار شریعت کے بارے میں ہی ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ اسرار شریعت معلوم ہونے پر آدمی مزید اس کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے، اور آپ جیسے ماشاءاللہ جو حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس علت کو دیکھ کر اس سے دیگر بھی کئی طرح کے مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں، تو اگر علت معلوم ہو جائے تو. اور خاص طور پر اگر کوئی علت ملے ہی نہ، پھر اپنی طرف سے خواہ مخواہ علتیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شریعت نے علت بیان کی ہے تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا. جس طرح کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من بعیر، کوئی اونٹ نہیں ہے، الا فی ذروته شیطان، مگر اس کی کوہان میں شیطان ہوتا ہے.
اسی طرح دیگر روایتوں میں یہ بھی ہے. اس کی سند ہم دیکھ لیتے ہیں. محقق جو ہے انہوں نے سند کو حسن قرار دیا ہے. اس کے علاوہ بعض دیگر الفاظ بھی ہیں. لا تصلوا فی مبارک الابل فانها من الشیاطین. اونٹوں کے جو باڑے ہیں ان میں بھی آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. وجہ وہی کہ شیطنت طاری ہو جاتی ہے انسان پر. تو نماز ایک عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے. اس میں شیطان ہی آپ جانتے ہیں کہ وہ آ کر خلل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان چونکہ آگ کے ساتھ بنا ہوا ہے اور آگ کو پانی کے ساتھ بجھایا جاتا ہے، تو پانی کے استعمال کا طریقہ بہترین کیا ہے؟ وضو ہے. شیخ جی صاحب وہ ہم آگے روایت بڑھتے. کس کتاب کی تھی؟ مسند احمد کی؟ جی مسند احمد میں تھی. میں دوبارہ وہ نمبر مل جائے گا اس کا؟ آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی فہرست ہو گئی. ہاں جی 179. 17,938 نمبر. دوسرے جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. مبارک الابل. جی ابو داؤد میں ہے، یہ سنن ابی داؤد میں. جی انہا من الشیطان. ابن ماجہ میں بھی ہے. براہ راست ان کتب سے کیوں نہیں نکلی؟ شاید الفاظ کا کچھ فرق ہوگا. لا تصلوا فی مبارک الابل فانہا من الشیطان. کیمرہ آن نہ کیا کریں، خیال کیا کریں. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. میت کو جو آدمی غسل دیتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے، اور اسی طرح جو میت کو اٹھاتا ہے کیا اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے؟ اس کے متعلق یہ روایت ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غسل میتا، جس نے میت کو غسل دیا، فلیغتسل، تو وہ غسل کرے. ومن حملہ، اور جس نے اس کو اٹھایا، فلیتوضا، تو وہ وضو کرے. تو اس روایت میں اس کا باب کے ساتھ تعلق یہ ہوا جس کو میں نے جس پر آؤٹ لائن لگائی ہے نا، آؤٹ لائن ہے بلکہ اس کو باکس بنا دیتے ہیں تاکہ واضح ہو. ومن حملہ فلیتوضا، جس نے میت کو اٹھایا ہے، اس کو کندھا دیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے. یہ لیتوضا امر غائب کا صیغہ ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. تو کیا پھر میت کو اٹھانا یہ بھی نواقض وضو میں سے ہے؟ جی ساتھ ساتھ بولا کریں سارے، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. جی 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 ایسا ہی لگ رہا ہے. حدیث سے تو یہی معلوم مزیرہ ہوتا ہے. لکھتی ہیں کہ نہیں؟ حدیث سے یہی معلوم سمائلہ ہوتا لکھتی ہے. ہیں شاید نہیں. جی اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. امام احمد کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں کوئی روایت صحیح ہے ہی نہیں. چلیں صحیح نہیں، حسن تو ہے نا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. بہرحال یہ روایت سند کے اعتبار سے تو قابل اعتبار ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے آگے، اس مفہوم کو ہم دیگر احادیث کے ساتھ ملا کر سمجھیں گے. جی آپ کے جو محقق ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. تو چلیں اگر تو روایت کو ضعیف مانے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اگر اس روایت کو آپ قابل اعتبار بناتے ہیں تو اس صورت میں السنن
الکبرى امام بیہقی کی. یہاں ہم تلاش کر رہے ہیں ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی. جی یہ روایت مل گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. قال انہوں نے کہا، یہ روایت بھی یہی ہے اور یہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، میت کو غسل دینے میں تم پر غسل لازم نہیں ہے. اذا غسلتموہ، جب تم اس کو غسل دو. کیوں؟ ان میتکم، تمہاری میت، لمؤمن طاہر، وہ مومن ہے اور طاہر بھی ہے، ولیس بنجس، اور وہ پلید تو نہیں ہے. فحسبکم، تو تمہیں کافی ہے، ان تغسلوا ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو. یہ جو بات ہے نا فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، اس سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو غسل کا نہ ہونا، نہ ہونے سے مراد اس کا وجوب نہیں ہے. دوسرا جو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ ہی دھو لو، یہاں سے معلوم ہوا کہ جو روایتوں میں وضو کا تذکرہ ہے ومن حملہ فلیتوضا، وہاں وضو شرعی مراد نہیں ہے، بلکہ ویسے ہاتھ وغیرہ دھو لینا مراد ہے. اچھا، یہی روایت جب ہم نے اوپن کی تو یہاں بھی آگے لکھا ہے، لیکن ہم یہ واضح الفاظ دیکھ لیتے ہیں. ھذا ضعیف، امام بیہقی رحمہ اللہ یہ روایت بیان کر کے خود ہی اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں ابی شیبہ کی وجہ سے. ابو شیبہ ابراہیم بن عبداللہ راوی کے ضعف کی وجہ سے وہ اس روایت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض سندوں میں عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً یہ روایت بھی آئی ہے. علی کل حال، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو ہم ابھی بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں، تو حافظ صاحب کی کتاب ہے تلخیص الحبیر، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت زیادہ جو سندیں آئی ہیں سب کو ملا کر حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے. اور یہی رائے شیخ البانی رحمہ اللہ کی بھی ہے کہ یہ روایت قابل اعتبار ہے. تو یہ قرینہ صارفہ مل گیا. کیا ملا؟ قرینہ صارفہ. اصل تو یعنی اگر یہ روایت صحیح ہے تو فلیتوضا امر کا صیغہ تھا، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ صارفہ مل جائے، یعنی ایسی روایت جو اس کے وجوب سے اس کو ختم کر دے. تو وہ ہم نے ابھی السنن الکبریٰ للبیہقی سے جان لی ہے. دوسرا پھر آگے بعض اہل علم نے وہی بات ابھی جو ہم علت والی کر رہے تھے، سبب کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ غسل دینے والا غسل کرے اور اٹھانے والا وضو کرے. تو اس کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اس کو اٹھاتا ہے اس کے ساتھ وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وضو اعلیٰ ترین چیز ہے، جس کا وہ ایک روایت آپ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر ایک بیوی کے پاس گیا ہے اور اسی رات اگر وہ دوسری بیوی کے پاس بھی جانا چاہتا ہے تو وضو کر لے، کیونکہ وضو جو ہے اس کو بہت زیادہ نشاط اور قوت بخش دے گا. دوسری بیوی کیا، اسی بیوی کے پاس اگر دوبارہ آنا پڑے تو آدمی دوبارہ اگر وضو کر لے. اب یہ وضو جو ہے نا وہ وضو شرعی تو نہ ہوا، مطلب ایک بیوی کے پاس جب وہ گیا ہے اس پر تو اب غسل فرض ہے، وضو فرض تو نہیں، لیکن صرف قوت حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، وضو کر لے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کا وضو تو تھا، وضو اصل اس کا ٹوٹا نہیں، لیکن ویسے ہی مزید قوت حاصل کرنے کے لیے کہ بسا اوقات جنازے میں لمبی دعائیں ہوتی ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ کھڑا رہے، اس کے پاس قوت موجود ہو. ایک یہ لکھا، اور دوسرا بعض اہل علم نے کہا ہے ہر قسم کے وسوسے ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے. کیسے؟ خواہ مخواہ کہ اس کا میرے اوپر جو ہے نا اثر ہو جائے گا، یا وہ جب میں نے اس کو نہلایا تو چھینٹے پڑ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس ہر قسم کے جو وسوسے ہیں ان سے دور رہنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ اس کا صدور ہوا. علی کل حال ہم آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ ابن ابی بکر
رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ان فی الکتاب کی کتاب میں ہے الذی کتبہ رسول اللہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا لعمر بن حزم عمر بن حزم کے لیے. تو یہاں آپ نے لکھا تھا اس سے مراد لکھوایا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ امی نبی تھے, ان پڑھ تھے. عمر بن حزم ان کو نجران آپ نے بھیجا تھا نا, تو ان کی رہنمائی کے لیے آپ نے کتاب لکھوائی تھی. اس کتاب میں ایک قسم کے الفاظ کیا تھے, اللہ یمس القرآن, کہ قرآن کو نہیں ہاتھ لگائے گا الا طاہر, مگر طاہر ہی. رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وهو معلول. اس میں ایک مخفی سی علت ہے راویوں کا نام کے حوالے سے, یعنی سلیمان بن داؤد ہے, سلیمان بن ارقم ہے روایت میں سند میں, تو اس کے متعلقہ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن یہ روایت صحیح ہے, ضعیف نہیں اس کو بہرحال قرار دیا جا سکتا. جی, لا یمس القرآن الا طاہر, قرآن کو صرف طاہر ہی چھوئے گا. اس کا اس باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس روایت کا اس باب سے کیا تعلق ہے؟ کون بتائیں گے؟ مولوی صدیق. ساجد آپ نہیں بول رہے آج, آپ لوگ لگتا ہے حاضر نہیں ہے. کہیں ساتھ ساتھ پیزا تو نہیں بنا رہے, اس کی تیاری میں مگن ہوں گے کھانے کے لیے. حاضر ہے شیخ, حاضر ہے. جی تو پھر بولیں, حاضری کا ثبوت دیجئے. اس روایت کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شمائلہ نے لکھا کہ وضو کر کے ہی ہم قرآن کو پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اور؟ اللہ اکبر کبیرہ. جو طاہر کا لفظ ہے نا, اس سے 3 طرح کی طہارتیں مراد ہیں. پہلے نمبر پر تو شرک سے طہارت مراد ہے. دوسرے نمبر پر ہر قسم کی گندگی, یعنی ہاتھ کو کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہاتھ گندے ہیں, کچرے والے ہیں یا کوئی اور, تو قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگائے گا. اور تیسرے نمبر پر حدث اکبر, یعنی غسل اگر آدمی پر فرض ہے تو. بلکہ چوتھا نمبر بھی ساتھ دیکھ لیں, حدث اصغر, اس سے مراد وضو ہے. لیں جی, اب تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ طاہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شرک سے پاک صاف ہو, یعنی طہارت معنوی, طہارت معنویہ, اور ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو, مطلب طہارت حسیہ, اس پر ہم بات کر چکے ہیں پہلے. اور تیسری صورت کہ وہ حدث اکبر سے پاک ہو, مراد غسل. اور چوتھی چیز کہ وہ حدث اصغر سے پاک ہو, مراد وضو ہے. اب لفظ طاہر میں جب اتنے احتمالات ہیں, یہ میں آپ کو سبب اختلاف بتا رہا ہوں فقہا کا, کہ طاہر لفظ میں جب اس قدر احتمالات موجود ہیں تو پھر ہر مجتہد کی اپنی رائے. ہمارے یہاں یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کی رائے چلتی ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, جبکہ دیگر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضروری ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں, اس سے مراد صرف شرک سے ہے, کیونکہ عمر ابن حزم وہاں تھے اور وہاں ہو سکتا ہے مشرک بھی تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان کو یہ تلقین کی. اور دوسری رائے کہ حسی طہارت, جس طرح آپ نے فرمایا تھا امی جان کو کہ ان حیضتک لیست فی یدک, آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے, تو ہاتھ پاک ہونا چاہیے. کچھ نے کہا جی نہیں, حد سے اکبر مراد ہے, کچھ نے کہا حد سے اصغر مراد ہے. بہرحال احتمالات جس قدر زیادہ ہیں اس قدر ہی اہل علم کے موقفات زیادہ ہیں. زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آدمی یہ ساری طہارتیں آدمی کے اندر موجود ہوں, تو پھر آدمی قرآن پاک کو ہاتھ لگائے, تو یہ بہت زیادہ بہتر بات ہے. البتہ چونکہ اجتہاد کا باب کھلا ہے, بڑے بڑے سلاطین جو ہیں, بہت کبار اہل علم, ان کی بھی رائے ہے کہ وضو شرط نہیں ہے,
اس اعتبار سے اگر بغیر وضو کے کوئی قرآن پاک کو ہاتھ لگائے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن ان تمام سے پاک ہونا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بہتر ہے کہ آدمی اس کے اندر طہارت جو ہے وہ اس کی اکملیت ہو، ہر اعتبار سے وہ طاہر ہو، تو کیا ہی شاندار ہے اس وقت وہ کلام اللہ کو ہاتھ لگائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا، یہ ہو بہو لکھے ہوئے قرآن کریم کے حروف ہیں۔ جیسے اس وقت آپ کے سامنے بلوغ المرام ہے، تو آپ یہاں پہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہاں ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ خالی جگہ ہے۔ تو اصل جو یہ حروف لکھے گئے ہیں ان پر ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کا دیگر یہ سارا صفحہ ہے، آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس پر لگا سکتے ہیں، اس پر لگا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو حروف ہیں یہی اگر قرآن پاک لکھا ہوا ہے کسی تفسیر کی کتاب میں یا کوئی بھی عام کتاب، اس میں قرآن پاک کا اگر کوئی لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بہرحال یہ ایک بہت زیادہ تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر اہل علم نے کثرت سے مضامین بھی لکھے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہاں آراء مختلف ہیں، اس لیے یہ فیصلہ اصل میں نے سوچا کہ جو اختلاف کا سبب بننے والی چیزیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کسی نتیجے پر خود پہنچ جائیں گے۔ یہ بات تو تھی قرآن کریم کے حوالے سے۔ اب آگے مسئلہ ہے عام ذکر اذکار کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر لیتے تھے، علی کل احیانی، اپنے تمام اوقات میں، ہر حالت میں۔ رواہ مسلم وعلقہ البخاری۔ علقہ البخاری کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری نے تعلیقاً بیان کیا اس کو، تعلیقاً کا مطلب بغیر سند کے۔ غیر سند کے۔ بغیر سند کے۔ امام بخاری کی جو معلقات ہیں نا وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہیں۔ جی لیکن وہ بخاری میں نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری میں نہیں، وہ جو متن ہے اس میں تو نہیں ہے۔ جی 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 یعنی امام بخاری جو اپنی سند کے ساتھ کرتے ہیں نا، حدثنا فلان ابن فلان، ہاں جی ہاں جی ہاں جی آخر میں روایت ذکر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ حدثنا سے پہلے اگر وہ باب قائم کرتے ہیں اور ساتھ ہی کوئی روایت بیان کر دیتے ہیں تو وہ تو انہوں نے بغیر سند کے بیان کی ہے۔ تو بغیر سند کے جی جو انہوں نے روایت بیان کی ہے اس کی الگ سے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن دیگر محدثین کے ہاں امام بخاری کا تعلیقاً بھی کسی روایت کو لے آنا، یہ بھی ایک اس روایت کے معتبر ہونے کی دلیل ہے کہ ایسی روایات میں شدید ضعف نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر امام بخاری اس کو بیان اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کی طے کردہ جو شروط صحت ہیں اس کے مطابق وہ روایت صحیح نہیں ہوتی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ روایت صحیح ہوتی ہی نہیں ہے، دیگر محدثین کے ہاں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ فاطمہ نے لکھا اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کس بات کی؟ باتیں تو ہم نے کئی کی ہیں ابھی تک۔ شیخ صاحب یہ جو امام بخاری کا بتا رہے جی یہ دیکھیں، امام صاحب نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الغسل۔ اب کتاب الغسل کہنے کے بعد سیدھا ڈائریکٹ آگے حدیثیں نہیں بیان کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے متعلقہ وہ قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے انہوں نے، پھر ایک آیت نہیں ایک اور آیت پیش کی، پھر اس کے بعد باب قائم کیا باب الوضو قبل الغسل، پھر آگے وہ حدیث لے کر آئے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام۔ یہ اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند۔ جس حدیث سے پہلے وہ سلسلہ ذکر کریں اور آگے جو روایت ہوتی ہے نا اس کے ذوف میں کوئی شک نہیں، صحت میں کوئی شک نہیں کہ وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ جی جی، جو اس سے پہلے ان نے بات کی ہوتی ہے اس میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔
اب یہ دیکھیں کتاب الوضو ہم نے دیکھا، باب ما جاء فی الوضو، صرف یہ باب قائم نہیں کیا، آگے انہوں نے، یہ امام بخاری کا مبارک انداز ہے کہ وہ سب سے پہلے آیات لے کر آتے ہیں، آیت لائے، پھر انہوں نے کہا قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه ويجاوز فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو امام بخاری کی بات ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کرتے ہیں لوگ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وضو کا جو فرض ہے نا، وہ ایک ایک مرتبہ اگر کریں تو ادا ہو جائے گا۔ اب اس پر بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آگے جو انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا کسی کا۔ خیر، کچھ اہل علم اٹھے، انہوں نے صحیح بخاری کی بعض روایات کو ضعیف قرار دیا، لیکن ان کا تعاقب کیا گیا، جس طرح ہمارے اسی دور میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بعض احادیث پر اعتراض کیا کہ یہ صحیح نہیں، ضعیف روایات ہیں۔ مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حفظہ اللہ نے ان کے ان کا جواب دیا، اور مجلہ الاعتصام میں باقاعدہ ان کے مضامین چھپے ہیں، اس پر جواب دیا انہوں نے کہ شیخ صاحب کی یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ تو یہاں ہم جو ذکر کر رہے تھے باب نواقض الوضو میں، وہ کیا ہے کہ آپ ہر حالت میں اللہ کا تذکرہ کرتے تھے، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ذکر جو ہے، ذکر کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ غسل کی ضرورت ہے، آپ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اہل علم نے دو چیزوں کا استثناء بہرحال دیا ہے، ایک تلاوت قرآن کریم کا، کیونکہ تلاوت ذکر میں ہی شامل ہے، اور دوسرے نمبر پر قضاء حاجت کے وقت ذکر کرنا، اس کو بعد اہل علم نے اس کا استثناء بیان کیا ہے۔ تلاوت کا تو وہ علی رضی اللہ عنہ والی جو روایت آتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھاتے تھے قرآن جب تک آپ یقرؤون القرآن ما لم یکن جنبا، جب تک آپ جنبی نہیں ہوتے تھے، جب جنبی ہو جاتے تو پھر ہمیں قرآن نہیں پڑھاتے تھے۔ یہاں بھی وہ بات آ جائے گا کہ یہ آپ کا فعل ہی ہے نا۔ دوسری بات قضاء حاجت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کہا گیا تو آپ نے بعد میں عذر پیش کیا تھا، انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی الا علی طہر، کہ میں طہر پر ہی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، تو پھر آپ نے بعد میں وضو وغیرہ کر کے پھر جواب دیا تھا۔ تو بہرحال یہ فعلی طور پر تو ہیں، اس پر بھی وجوب کا فتویٰ لگانا بہرحال یہ سختی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سینگی لگوانا یہ نواقض وضو میں شامل ہے یا نہیں۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجم، سینگی لگوائی، وصلی، اور آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ سینگی لگوانا، اب سینگی لگانے کے ساتھ بھی آپ کے جسم سے خون باہر نکلتا ہے، تو آپ نے وضو نہیں کیا، یہ بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ جسم سے خون نکلنے پر وضو لازم نہیں ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اخرجہ الدارقطنی ولینہ، اور انہوں نے اس کی سند کو کمزور قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ روایت قابل اعتبار ہے، اور اس میں یہ بات واضح ہے۔ سینگی کیا ہوتی ہے، کو بتا سکتے ہیں؟ یہ جسے آج کل کے دور میں کپنگ بھی کہتے ہیں نا، وہ کپ لگاتے ہاں، ہیں اوپر۔ کپنگ کہتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، یہ جو پہلی روایت مسنون آپ نے بیان علاج کی اس ہے۔ کی صحت کیسی؟ وہ جو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، وہ روایت سندن اور یعنی کہ صحیح روایت ہے؟ جی، اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، الفاظ تھے کرہت ان اذکر اللہ۔ شیخ کپنگ کی وجہ سے ہی جو حجام لوگ ہیں ان کی جو کمائی تھی حرام کہی جاتی تھی شاید۔ جی یہ دیکھ سکتے ہیں سر دست وہ روایت جی آگی مسند احمد سے کہ انہوں نے، یعنی مہاجر ابن قنفذ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہا،
آپ وضو کر رہے تھے اور آپ نے ان کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وضو مکمل کیا، پھر آپ نے فرمایا انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله على طهارة. تو ابھی میں جو بات وہ کر رہا تھا نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے جو طہارت کی اکملیت پر دلالت کرتا ہے، فرضیت پر نہیں. اب کیا اس روایت سے کوئی کہے کہ وضو کے بغیر جو ہے نا کسی کا سلام دینا ناجائز ہے، تو رستے میں چلنے پھرنے والے کیا سارے لوگ باوضو ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک فتنہ پھیل جائے گا اگر آپ جواب نہیں دیں گے لوگوں کا. تو معاملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے حوالے سے خصوصی طور پر چیز مد نظر رہے. نسائی میں وہ جو روایت ہے خرگوشت جو ہے نا وہ بھنا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، صحابہ بھی موجود تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے جب اس کو شکار کیا تو اس کو حیض آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا وہ گوشت. ایک صحابی پیچھے ہو گیا، آپ نے کہا آپ کیوں؟ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے. آپ نے کہا آگے آؤ ساتھ شامل ہو جائیں اور کھائیں. اب آپ نے لوگوں کو تو کھانے کا حکم دیا اور لوگوں نے کھایا بھی، خود آپ نے نہیں کھایا. وہ جو ذکر کیا گیا نا کہ اس کو حیض آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کی طبع پر یہ چیز گراں گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نہیں کھایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سارے انسانوں کی طبیعت ملا لی جائے تو سب سے زیادہ نفیس آپ کی طبیعت اور عمدہ تھی. صدیق ساجد کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے خاموشی سے سن رہا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحت یاب فرمائے کہ آپ بلبل کی طرح یہاں چہچہائیں. آمین. جی سینگی کا آپ کو معلوم ہو گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک یہ طریقہ علاج ہے جس کے ساتھ بلڈ جو ہے جو وافر ہے اس کی جسم کو ضرورت نہیں ہے، زائد ہے، اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ نکال دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ انسان پھر حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور مزید خون بڑھنے کی اور صحت میں اضافے کا وہ ایک سبب بن جاتا ہے. بہترین طریقہ علاج ہے، چائنا نے تو اختیار کیا ہوا ہے. ہمارے مسلمان اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں. اس پر ہم نے تجربہ کیا، بھائی جان میرے جو ہے نا ان کو بچپن سے سر کی درد نہیں کبھی گئی، بڑی معجون نے کھلائیں، سب کچھ کروایا، کچھ بھی نہیں. بالآخر ہجامہ کروایا، سینگی لگوائی، ماتھے پر جو ہے نا 3 کپ لگوائے سر کے بالکل قریب کر کے. اب تک ماشاءاللہ وہ اس درد سے محفوظ ہیں. اس کے اور کئی یعنی اس طرح کے مشاہدات ہیں وہ پیش کیے جا سکتے ہیں، تو یہ کروایا کریں. ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے نا اس کے کمائی کے مکروہ ہونے کے حوالے سے، حجام کی جو کمائی ہے وہ ٹھیک ہے، مکروہ ہی ہے، لیکن اس جی کی جی میں وہی بات کر رہا تھا، علتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ کیوں قرار دیا، ناپسند کیوں جانا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو سینگی لگتی تھی، سینگی کا جی، اس لفظ کو بھی شاید آپ جان منہ لیں سے سینگ دیتے سے تھے. ہے. جی تو جی، یہ منہ کیسے سے ہوتا شاید تھا کہ یہ جو کھینچتے جسم تھے. ہے نا، مثال آپ کا بازو ہے، اس پر بلیڈ کے ساتھ یہ ٹک لگاتے ہیں شریان وغیرہ کو بچا کر. اب اس کے اوپر وہ سینگ رکھتے تھے، پھر وہ جو سینگ کا خول ہوتا ہے بیل کا، پھر اوپر والا حصہ جو ہے وہاں سوراخ کر کے سانس کے ذریعے یہاں سے خون نکالتے تھے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ہو نہ ہو انسان کے منہ تک بھی جا سکتا ہے اور اس کے جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی مناسب نہیں سمجھا. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مناسب ہی نہیں سمجھا نا، حرام نہیں کہا آپ نے. اگر حرام کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجام کو قیمت کیوں ادا کی تھی؟ اور موجودہ دور میں وہی علت والی بات، سینگ کے ساتھ کھینچنے والی اب صورت ہے ہی نہیں. اب تو کپ بنے ہوئے ہیں، شیشے کے بھی ہیں، پلاسٹک کے بھی ہیں، ایک بار استعمال ہوتے ہیں اور ان کو پھینک دیا جاتا ہے. اب تو یہ بڑا صاف شفاف ہو گیا، اس میں وہ کراہت والی کوئی صورت باقی نہیں رہی. ہم آگے بڑھتے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین، آنکھ، وکاء، تسمہ ہے، الصحی، مقعد کا، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ، تو جب آنکھیں سو جائیں، استطلق، کھل جائے گا، الوکاء، تسمہ. مراد انسان کی جو آنکھیں ہیں اس کے ساتھ انسان کا شعور باقی رہتا ہے،
کہ انسان بے وضو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب انسان سو گیا، شعور جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، تو پھر انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بے وضوگی کا اس کو ادراک نہیں ہوتا، لہذا یہ ایک سبب ہے وضو کے دوبارہ کرنے کا، تو یہ بھی ناقض ہے سونا. اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اسی باب کی جو پہلی حدیث تھی اس میں. رواہ احمد والطبرانی وزادہ ومن نام فلیتوضا، جو سو گیا تو وہ وضو کرے. وهذه الزیادہ فی هذا الحدیث، اور یہ اضافہ اس حدیث میں ابو داؤد کے ہاں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے، اس میں استطلق الوکاء والی بات نہیں ہے. وفی کلا الاسنادین ضعف، اور دونوں سندوں میں ضعف ہے. یہ بات صحیح ہے، نیچے محقق نے بھی کہا کہ روایتیں ضعیف ہیں، تو استنادی طور پر تو یہ روایتیں ضعیف ہی ہیں، البتہ ان کا مفہوم درست ہے اس وجہ سے کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے. یہ آگے ساری روایتیں اسی طرح ہی ہیں. ابو داؤد میں روایت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً انما الوضوء، صرف وضو علی اس پر ہوگا، نام جو سو گیا، مضطجعاً لیٹ کر، جو لیٹ کر سو گیا اس پر کیا ہے، وضو ہے، ظاہر ہے شعور باقی نہ رہا. عبداللہ ابن عباس کی ایک اور روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی احدکم، تم میں سے آتا ہے کسی ایک کے پاس الشیطان شیطان فی صلاتی، اس کی نماز میں، فینفخ، تو پھونک مارتا ہے، فی مقعدتی ہی، اس کی مقعد میں، بیٹھنے کی جگہ میں، براز کے خارج ہونے کی جگہ میں، فیخیلو، اس کو فیخیلو اور فیخیلو دونوں طرح پڑھ لیں. اگر فیخیلو ہے تو اس سے مراد کہ آدمی کو یہ خیال ڈالا جاتا ہے، اور اگر اس کو یخیلو پڑھیں پھر ہوا ضمیر اس میں جو فاعل ہے وہ شیطان بنے گا، کہ شیطان خیال ڈالتا ہے الیہ، اس آدمی کی طرف، انہ احدث، کہ وہ آدمی بے وضو ہو گیا، ولم یحدث، جبکہ بے وضو ہوا نہیں. تو یہ صورت ہے، اس کا مشاہدہ بھی اکثر نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ سجدے میں ہوں، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہوا کا اخراج ہو رہا ہے، جبکہ یہ شیطانی ایک حربہ ہوتا ہے تاکہ یہ آدمی فوراً اٹھے، نماز اس کی خراب ہو، دوبارہ وضو کر کے آئے، پھر میں یہ شرارت کروں اور پھر کروں اور پھر کروں، اور یہ نماز دوبارہ ہی پڑھتا رہے، اس کی نماز خراب ہوتی رہے، صحیح طور پر نماز نہ پڑھ سکے، وغیرہ وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان فرمایا، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، پس جب پائے یہ، تم میں سے کوئی ایک یہ صورت پائے، فَلَا يَنصَرِفْ، تو وہ نہ پھرے، نماز کو نہ توڑے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا وہ اسمیل پا لے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ان روایتوں کا اعادہ یہاں کیا گیا. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ من حدیث عبداللہ ابن زید، یہ روایتیں ویسے بزار میں یا دیگر کتب احادیث میں آ رہی ہیں، اصلاً یہ روایتیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن جسی کے ساتھ ہمارا یہ باب ابھی مکمل ہو رہا ہے. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، حاکم کے پاس ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کیا، اذا جاء، جب آئے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کے پاس، الشیطان، شیطان، تو یہ یہاں اس کی جنس ہے مراد، یعنی وہ شیطان وہی ابلیس والا نہیں، اس کی آگے چیلے چانٹے نسل ساری ہو سکتی ہے، ان کی بھی آگے نسلیں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، باقاعدہ ابلیس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد در اولاد آگے چل رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. فقال، تو وہ کہتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے، انک احدثت، آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ کر انسان کو کیا کہتا ہے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے. فلیقل، تو آپ نے فرمایا وہ کہے، کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے. شیطان کو یہ جواب دے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے. ابن حبان نے اس الفاظ کے ساتھ یہ بیان کیا کہ فلیقل فی نفسی، آدمی کو چاہیے کہ یہ بات جو ہے نا کذبتا والی اپنے دل میں کہے، مطلب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو خیال پیدا ہوا کہ میں بے وضو ہوں، تو ساتھ ہی اپنے دل میں ہی یہ کہے کہ نہیں، بے وضو نہیں ہوں میں، تو اپنی نماز کو وہ کیا رکھے، جاری رکھے. تو ہمارا یہاں پہ بابو نواقض الوضو مکمل ہو گیا. کون سے وضو کے نواقض ہیں اور کون سے نہیں ہیں، احادیث کی روشنی میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. جی کوئی بات کرنا چاہیں؟ شیخ آپ نے جو بتایا شیطان کی بھی بیوی ہے، اولاد ہیں، تو کیا اس کی کوئی سند ہے شیخ؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہر بات کی دلیل نہیں ہوتی. جی جی جی، پہلی بار سنا ہے اسی لیے.
اس پر نا ان کی یعنی زندگی پر الگ سے کتابیں ہیں. جادو جنات کی دنیا ایک کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے. ظاہر ہے اس کی بیوی ہے، اس کو مہلت نہیں دی ہوئی. جب مہلت دی ہے تو ہر اعتبار سے مہلت دی ہے نا اس کو. بیوی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کے آگے چیلے چانٹے ہیں، پوری نسل چل رہی ہے. جی جی جی. ایک نے لکھا ہے ان میں وفات بھی ہوتی ہے. دیکھیں میرا کسی شیطان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ تھوڑی ہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر اس کے پاس ہے اور وہ رابطے میں رہتا ہے، ایسا تو نہیں ہے. باقی آپ یہ کتاب پڑھیں جادو جنات والی، جادو جنات کی دنیا. اسی طرح وہ تلبیس ابلیس ہے، شیطانی ہتھ کنڈے، وار کے سارے طریقے وہ بتاتا ہے. اچھا اس میں ہم نے جو پڑھا ہے نا ساری اس کا خلاصتاً ایک یہ بات بھی بعض اہل علم نے لکھی ہے کہ اس میں شیطان کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ عبادت کرنے ہم لگتے ہیں نا. عبادت کرنے جب لگتے ہیں تو اس وقت یہ آتا ہے اور آ کر ہماری عبادت کو کس طرح یہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں سے ہم جان سکتے ہیں کہ کس قدر ہمارا یہ واضح دشمن ہے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، وہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ حدیث کی بھی 3 اقسام ہوتی ہیں، قولی ہوتی ہے، فعلی ہوتی ہے اور تیسری پتہ نہیں. تو اس میں جو ہم نے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فعل نبوی ہوتا ہے وہ مطلب وجوب پہ دلالت نہیں کرتا، تو اس میں پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے اس میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں، یا تعارض ہونا تو ہم اس پہ بات کریں. بات ٹھیک ہے کہ قولی روایت ہوتی ہے، ایک فعلی ہوتی ہے اور ایک تقریری ہوتی ہے. جی جی جی. جو اشاروں سے ہوتی یہ ہے ہے جیسے محدثین کے ہاں. جی جبکہ تو جو سیرت نگار ہیں وہ وصف خلقی اور وصف خلقی اس کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں 5 اقسام بن جاتی ہیں. مطلب جو اللہ کے نبی کا فعل ہوتا ہے اس پہ عمل ضروری نہیں ہوتا؟ نہیں عمل ہے، لیکن وجوب جو ہے نا، وجوب صرف اس کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا نا. جی دیکھیں اس کی بھی آگے بڑی تفصیل ہے. اب نماز کا ایک ایک رکن، ایک ایک طریقہ جی الگ سے ہر چیز کی جو دلیل ہے وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہی چلے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی ہمارا اصلی. ایتمونی وسلی. اسی طرح حج کے مناسک جو ہیں، عمرے کے مناسک وغیرہ وغیرہ، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک لے لو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا فعل ہے اس میں شامل ہوگا. شیخ صاحب اس کی بہترین مثال یہ نہیں بنے گی یہ جو آپ کی ازواج کے حوالے سے اور اسی طرح وصال کے روزے اور اس طرح اور بھی کوئی چیزیں جو اس طرح کی ہیں، وہ آپ کا فعل تو ہے لیکن وہ امت کے اوپر تو فرض نہیں ہے، نہ ہی اس کے وجوب کی دلیل ہے یہ. نہیں وہ ایک تیسری قسم بنے گی کہ وہ آپ کا فعل امت کے لیے حجت ہے ہی نہیں، حجت ہی نہیں ہے. جی چہ جائے کہ وجوب ہو، حجت ہی نہیں. نہیں، بعض یعنی کہ اگر ان کو اس کیٹیگری میں گنا جائے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے شیخ خصائص البانی. وغیرہ ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ الگ چیز ہی ہے. جی کیا کہہ رہے جی تھے آپ؟ شیخ البانی جی، ان کا ویڈیو اویلیبل ہے اور ان کی ایک تحریر بھی ہے. وہ کہتے ہیں سننا ٹریڈیشن جو آپ نے اب زیادہ ہو رہی ہے، سننا ٹریڈیشن جو ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے تو ابو جہل بھی وہی لباس پہنتے تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے، تو اس میں کوئی خاص طور پہ نہیں ہے. جیسے لمبے بال رکھنا، شیخ البانی کہتے ہیں جیسے لمبے بال رکھنا وہ تو ابو جہل بھی رکھتا تھا، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن داڑھی نہیں، جو اس ہے یہ میں رسول اللہ علیہ ہمارے وسلم ہاں کی اہل سنت ہے. علم یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہمارے ہاں قمیض شلوار چل رہی ہے، جی جی اور اسی طرح بعض بزرگ تہمت بھی باندھتے ہیں، ازار باندھتے ہیں. اگر کوئی انسان ازار اس نیت سے باندھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے تو میں باندھ رہا ہوں، اجر ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. اسی طرح پگڑی باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اگرچہ اس وقت کا لباس تھا. ہمارے یہاں اب یہ رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، بزرگ لوگ باندھتے ہیں پگڑی، لیکن نوجوان ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی اس نیت کے ساتھ باندھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے
اس پر اس کو ثواب ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، ملے گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ وہی لباس پہنے جو نبی علیہ السلام نے پہنا تھا. لزوم نہیں جی ہوگا، جی وجوب نہیں جی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی روٹی نہیں کھائی، صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے ہاں کہتے یہ ہیں کہ اس طرح کی بنانی ہے، اور وہ بالکل ایسی ہو، چپاتی ہو، اس میں زیادہ آٹا نہ ہو، اور اس طرح کی. ہم تو کھاتے ہی وہ ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے کس قدر دنیا کے پیچھے ہم چل نکلے ہیں. تو اب اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام نے تو کھائی نہیں، آپ کیوں کھا رہے ہیں، تو فعل کے ساتھ وجوب یا حرمت وغیرہ ثابت نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی آدمی آج بھی چپاتی روٹی نہیں کھاتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس پر اضافی اجر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ملے گا، کیوں نہیں ملے گا انشاءاللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ. جی سر، وہ جب ہم وضو کرتے ہیں جرابوں پہ مسح کر کے، تو پھر اس کے لیے جب ہم جرابیں اتار دیتے ہیں تو وضو ہمارا ختم ہو جاتا ہے. جیسے اگر رات سوتے وقت ہم ایک وضو منٹ، کرتے ہیں. مولوی کاشف آپ دوبارہ ذرا بولیں. ہاں، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان جو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تہمت باندھنا یا شلوار قمیض، یہ تو عرف نہیں ہوتا ہے قسم کا، کسی علاقے کا عرف. وہی ہم بات کر رہے یہ تھے اس کہ کے عرف ہی ہے، یہ عرف ہی ہے. لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھتے ہوئے اس پر بھی عمل کرے گا، تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہیں کہ اس کو اجر نہیں ملے گا؟ بالکل بالکل، وہ تو بات ٹھیک ہاں، ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے جہاں بیٹھ کر پیشاب کیا، آیا نہیں ہوا عبداللہ ابن عمر کو، لیکن بیٹھ رہے ہیں ادھر. کیوں؟ باقی صحابہ تو نہیں بیٹھے. یہ اس پہ یعنی اصولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہے کہ باقی صحابہ نے اس کو تو اختیار یہ نہیں کیا، تو کیا مطلب فرض نہیں؟ اس پہ جو ہے وہ امام بخاری میں 5-6 حدیث لے کے آئے تھے، لے کے آئے ہوئے ہیں. اپنا ایک ان کا ایک باب ہے شاید، جس میں عبداللہ بن عمر نے ہر اس جگہ جا کے صلاح بھی پڑھی اور رکے بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کے تو سفر یہ میں ان کا رکے. یعنی جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کا. تو اس جذبے کا اللہ رب العزت اجر کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا انشاءاللہ. یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو جو لوگ یہاں ایک اور بات بھی ہو جائے، پگڑی باندھنے والے کو پینڈو سمجھتے ہیں جی، اور اس کا مذاق کرتے ہیں. نہیں ابھی سبز کی بات نہ کریں، ابھی ہم اپنی بات کر لیں نا، اپنی کر لیں. میں نے پگڑی باندھی ایک بار، تو یہاں کسی کے پاس مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہ دیکھ کر جو ہے نا، تو وہ انہوں نے یعنی مزاح والا انداز اپنایا. تو پھر میں نے ان کو خوب ڈانٹا. ادھر بڑے تھے، میں نے کہا آپ کی باتیں ساری اپنی طرف، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی بڑے ہیں، آپ نے تو پگڑی باندھی تھی، تو اگر میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے باندھ لی، میں نے آپ پر فرض تو نہیں قرار دیا. اب ٹوپی آپ نے پہنی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹوپی پہنی نہیں، ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا. بہقی میں ایک روایت آتی ہے وہ، لیکن روایت بہقی ہوئی ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. تو ہنسنا تو مجھے آپ پہ چاہیے اگر یہ ہنسنے والا کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں، دیکھیں جی اب یہ جدید دور ہے جی. یہ میں نے کہا ہم پرانے ہیں، تو آپ ہمیں پرانے رہنے دیں، ہمارا دین پرانا ہے، جدیدیت ساری رہی ایک سائڈ پہ. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو جو باندھتے ہیں ان کو پریشان نہ کریں بھائی. جی باقیوں کے لیے فرض نہیں ہے، خود پہ ہم کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سبز پگڑی پہنیں گے آج؟ نہیں، وہ شعار بن چکا ہے، اس شعار سے ہمیں بچنا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. یہاں انہوں نے بقوم کا بدل لفظ لیا آپ ہوا نے ہے، بولا ہے، یہ قوم انہوں نکرہ نے ہے. فتویٰ شیخ صاحب سب رنگوں کا فتویٰ دے دیا انہوں نے ابھی. چلیں انہوں نے اب دیا، لیکن ان کا عمل تو اسی پہ چل رہا ہے نا. یہ تو انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں، جو ہماری چھٹی حص بتا رہی ہے، وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی دے، ہمارے اندر بھی سستیاں کمیاں ہیں، یہ انہوں نے اپنی شناخت ختم کرنے کے لیے دی ہے، تاکہ وہ جو بدعتی کی پہچان ہوتی تھی نا اس رنگ کے ساتھ،
اب یہ سارے گھل مل جائیں اور بدعت جو ہے نا وہ عام ہو جائے، اس کو مزید عام کرنے کے لیے انہوں نے یہ فتویٰ جو مجھے لگ رہا ہے وہ دی ہے. باقی ہمارا حسن ظن تو خیر ہونا ہی چاہیے ان کے بارے میں، بھائی ہیں ہمارے یہ. وہ ہمارے یہاں ایک یعنی بالکل ہمارے یہاں ایک بھائی ہیں وہ جو ہے وہ یعنی میرے خیال میں شاید صوفی مذہب کو کسی کو فالو کرتے ہیں، تو صرف وہ ایک پوری مسجد میں جو ہے نا وہ پگڑی پہن کے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی نیت یہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے، لیکن وہ پگڑی جو ہے وہ مینلی جو ہے چاہے وہ سبز کلر کی ہو یا نہ ہو، وہ آج کل جو ہے وہ ایسوسیٹ جو ہے وہ انہی لوگوں سے ہوتی ہے، ایک ان سے اور ایک جو مرزئی ہیں ان سے. اچھا اگر کوئی آدمی پگڑی باندھے اس نیت سے کہ مجھے جو ہے نا وہ بڑا عالم تصور کیا جائے وغیرہ، پھر تو ظاہر ہے اس کی نیت ہی چینج ہوگی نا. ریاکاری ہو گئی. ہاں، اور یہ لباس شہرہ میں بھی آ سکتا ہے، مشہور ہونے کے لیے جی یہ اس میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ صورتیں تو غلط ہیں، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. شیخ صاحب میں نے آپ آج سے یہ کل بات سبھی کرنی کہ جو آپ نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ جس کو اللہ نے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بال سنوارنے والی ایک حدیث تھی جس میں اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاکرمہ من کان لہ شعر فلیکرمہ فلیکرمہ، اور دوسری میں آپ نے نہیں کی کہ یومیہ کنگھی کے بارے میں. اس میں بھی آپ نے کوئی شیخ نہیں کہا کہ روز نہیں کرنی چاہیے، تو اس یہ بھی عرف نہیں ہوگا، اس میں بھی عرف نہیں یوز کریں گے. نہیں اس میں عرف ہے ہی کیونکہ نہیں، ہم جب اس میں عرف ہے ہی نہیں. بلکہ اس کو اگر آپ عرف کہیں نا تو پھر تو سعودیوں کو ہم سے زیادہ اس چیز کی اجازت ملنی چاہیے تھی. پرا گندا بال، اور اس وقت پھر وہاں کی ہوا تیز، جی وہاں تو اس چیز کی زیادہ اجازت ملنی چاہیے تھی. ہمارا تو پھر صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، اے سیوں میں، اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اندر، اور سردیوں میں ہیٹر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. جی یعنی ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، یہ عرف نہیں ہے. اس میں کیوں نہیں عرف یوز ہوگا؟ اس میں یہی ہے کہ بس بالوں کو سنواریں، ان کو رکھیں، لیکن روزانہ کنگھی مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی منع ہے. یہ فاطمہ لکھتی ہیں کہ آج کل پھر سارے ٹوپیاں کیوں پہنتے ہیں اور دوسرے مسلک والے پگڑیاں. یہ ہماری غلطی ہے جی، غلطی، یا اس کو سادہ لفظ بول لیتے ہیں، سستی ہے ہماری. لیکن ٹوپی پہننا اگر یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو صحابہ کرام سے تو ملتی ہے. وہ روایت نہیں آتی کہ قلنسوۃ عمر رضی اللہ عنہ کی ٹوپی جو ہے وہ نیچے گر گئی تھی؟ اس روایت کی سند میں کلام تو ہے، لیکن علی کل حال ٹوپیاں دیگر صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لہذا پہننا بالکل جائز ہے، پہننا منع نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں کہہ رہا تھا کہ نا جب ہم وضو کرتے ہیں مسح کر کے جرابوں پہ، تو پھر جب جرابیں ہم اتار دیں تو وضو ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ نے وضو کیا جی اور وضو کرنے کے بعد آپ نے جرابیں پہن لی، ابھی نہیں آپ نہیں سر، باوضو ہی ہیں بس تو آپ نے جرابیں مسح، اتار لی، جرابوں پہ مسح کیا ہے مسح کیا، جیسے. ٹھیک ہے. پھر جب جرابیں اتاریں گے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا وضو. جی جیسے سر وہ ہم سونے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو بستر میں جا کے جرابیں اتار دیتے ہیں. جی وضاحت کر چکا ہوں. جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.